ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ نے ایک گزرگاہ کے عین درمیان ایک بڑا چٹانی پتھر رکھوا دیا جسے راستہ بند ہو گیا۔ اس نے اپنے ایک سپاہی کو بھکاری کا بھیس دے کر قریب ہی بٹھا دیا تاکہ وہ آنے جانے والوں کے رد عمل کو دیکھے اور بادشاہ کو آگاہ کرے۔ اتفاق سے سب سے پہلے وہاں سے ایک مشہور تاجر گزرا۔ اس نے نفرت اور حقارت سے سڑک کے بیچوں بیچ رکھے ہوئے پتھر کو دیکھا، یہ جانے بغیر کہ اسے خود حاکم وقت نے رکھوایا ہے۔ اس نے ہر اس شخص کو برا بھلا کہا جو اس حرکت کا ذمہ دار ہو سکتا تھا۔ پتھر کے گرد چند چکر لگائے اور غصے سے چیختے ہوئے کہا کہ وہ فوراً اعلیٰ حکام سے شکایت کرے گا اور قصوروار کو سخت سزا دلوائے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی وہاں سے گزرا۔ اس کا رد عمل بھی تقریباً ویسا ہی تھا، مگر اس کی باتوں میں وہ شدت اور گرج نہیں تھی جو تاجر کے لہجے میں تھی۔ آخر دونوں کے مرتبے اور حیثیت میں فرق جو تھا۔ پھر وہاں سے کچھ نوجوان دوست گزرے جو ابھی اپنی شناخت بنانے میں ناکام تھے اور روزگار کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ انہوں نے پتھر کے پاس رک کر سڑک کے بیچ ایسی حرکت کرنے والے کو جاہل، بدتمیز اور گھٹیا انسان کہا۔ کچھ دیر وہاں کھڑے رہے اور پھر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ یوں کئی لوگ گزرتے رہے اور پتھر کو، پتھر رکھنے والے کو اور حکمرانوں کو برا بھلا کہتے رہے، مگر کسی نے بھی مسئلہ حل کرنے کی کوشش نہ کی۔ شام تک پتھر وہیں پڑا رہا اور لوگ کنارے سے گزرتے رہے۔ شام کے وقت وہاں سے ایک غریب اور مفلس کسان گزرا۔ اس نے پتھر کو غور سے دیکھا۔ اس نے کوئی شکایت نہ کی، بلکہ دل ہی دل میں گزرنے والوں کی تکلیف کا احساس کیا۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح یہ پتھر ہٹا دیا جائے تاکہ لوگوں کو گزرنے میں آسانی ہو۔ اس نے پتھر کو دھکیلنا شروع کیا، مگر وہ بہت بھاری تھا۔ اس دوران اور بھی راہگیر وہاں سے گزرے، مگر کسی نے کسان کی مدد نہ کی۔ اس نے چند راہگیروں سے مدد کی درخواست کی، مگر سب جلدی میں تھے۔ کسی کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ وہ پتھر ہٹانے میں مدد کرتا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ راستے سے پتھر ہٹانا ہمارا کام نہیں، یہ انتظامیہ کا فرض ہے۔ کسان نے دوبارہ اکیلے ہی زور لگانا شروع کیا۔ تب بھکاری کے بھیس میں بیٹھا ہوا بادشاہ کا آدمی اپنی جگہ سے اٹھا اور کسان کے ساتھ مل کر پتھر کو دھکیلنے لگا، یہاں تک کہ آخرکار وہ چٹانی پتھر راستے سے ہٹا دیا گیا۔ جیسے ہی پتھر ہٹا، اس کے نیچے ایک چھوٹا سا گڑھا نمایاں ہوا جس میں ایک صندوقچی رکھی تھی۔ کسان نے اسے کھولا تو اس میں سونے کا ایک ٹکڑا اور ایک خط موجود تھا۔ خط پر لکھا تھا، بادشاہ کی جانب سے اس شخص کے لیے انعام جس نے اس چٹان کو راستے سے ہٹایا، اس انسان کے لیے جس نے شکایت کرنے کے بجائے عمل کا راستہ اختیار کیا اور مسئلے کا حل نکالا۔ خط کے آخر میں یہ الفاظ درج تھے، اندھیروں کی شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے حصے کا ایک دیا جلاتے جائیں۔ کسان نے صندوقچی فقیر کی طرف بڑھائی اور کہا کہ اس پر آپ کا حق ہے، مگر فقیر نے بتایا کہ دراصل وہ بادشاہ کا آدمی ہے جو بھیس بدل کر بیٹھا تھا اور اسے پہلے سے ہی صندوقچی کے بارے میں علم تھا۔ اس نے کہا، اس کا اصل حقدار آپ ہی ہیں۔ یوں کسان کو اس کی نیکی کا اجر مل گیا اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہو گیا۔